آپ کے علم میں ہے کہ پیرس کے ایک اخبار نے ایک بار پھر گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کی ہے اور اس کے اوپر پاکستان میں آج قومی اسمبلی میں قرارداد مذمت بھی منظور کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مقدس ہستیوں کا احترام کیا جائے۔ اس کے اوپر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین صاحب۔ الطاف حسین صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الطاف حسین صاحب 70% فواد زیدی صاحب اور ارم خان صاحبہ آپ کو، سما کی ٹیم کو، عملے کے ارکان کو، ناظرین کو، سامعین کو، حاضرین محفل جو اس وقت سما میں موجود ہیں، ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ فرمائیے گا کہ جس طرح سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت ایک بار پھر کی گئی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کسی کے جذبات کو، مذہبی جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر عالمی برادری کو اس کے اوپر کیا نوٹس دینا چاہیے؟ دیکھیے، فواد زیدی صاحب اور ارم خان صاحبہ اور سما کے مالکان، اس سے پہلے کہ کل آپ پر کوئی مقدمہ بنائے، خدا نخواستہ، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا لائیو انٹرویو ہے جو لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات بری لگے تو مقدمہ مجھ پہ بنائیے، سما والوں پہ ہرگز نہ بنائیے۔ اگر کوئی بات خلاف قانون یا آئین نظر آئے، انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ چارلی ہیبڈو فرانس کا ایک اخبار ہے، یہ ایک مزاحیہ اخبار ہے، میگزین ہے، جس کا کام ہی کارٹون شائع کرنا ہے، اور اس سے پہلے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناروے میں، ڈنمارک میں، دنیا کے اور علاقوں میں، فرانس میں، چارلی ہیبڈو نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے شائع ہوئے تھے۔ اس وقت بھی ہم نے جلسے کیے، جلوس کیے، اور پاکستان میں تو ایسے جلسے جلوس کیے کہ اپنے ہی گھر کو خاکے چھپے، ناروے میں، ڈنمارک میں، فرانس میں، تو وہاں تو ہم نے کچھ نہیں کیا، بلکہ اپنے گھر میں مظاہرے کر کے تو پھوڑ حلق کی، کروڑوں کا نقصان کیا اور 20-25 افراد ہلاک کر دیے۔ یہ ہم نے محبت کا سرکار سے ثبوت دیا۔ ہونے والا ہر چیز کا مسئلہ ایک ہوتا ہے۔ چارلی ہیبڈو جیسا آپ نے کہا، یہ مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے نہیں، یہ اشتعال دلانے کے لیے، میں کہتا ہوں یہ اشتعال دلانے کے لیے نہیں، یہ مسلمانوں کو کھلی وارننگ ہے۔ آ جاؤ اے مسلمانوں، مسلم ورلڈ، تم سب مل کے آ جاؤ، ہم مسلمانوں کے مسلمانوں کی سب سے مقدس و محترم ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھلے عام گستاخی کریں گے، دیکھتے ہیں تم ہمارا کیا بگاڑتے ہو۔ اگر ہم مظاہرے کرتے ہیں ٹھیک ہے،
مظاہرے کیجیے. آپ کو یونائٹڈ نیشنز اور پوری دنیا میں احتجاجی رپورٹس، کمپلین آپ اپنی رجسٹر کرائیے. آپ جو قانونی طریقہ اختیار ہو سکتا ہے وہ اختیار کیجیے. اب رہا کہ جنگ والی بات، تو کیا فواد زیدی صاحب اور ارم خان صاحبہ آپ سمجھتے ہیں مسلمان کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ویسٹ سے یا کرسچن ورلڈ سے ابھی اعلانیہ جنگ کر سکے؟ اگر نہیں تو اس کا کیا مقصد ہے کہ کوئی ہمیں گالیاں دیتا رہے، ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا رہے اور ہم خاموش رہیں؟ نہیں، ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے. ہمیں آواز اس انداز میں اٹھانی چاہیے کہ جو دنیا تک پہنچے، اور سمجھدار دنیا جو ہے سب نہ صحیح، اگر ممالک کے سربراہان وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نہ صحیح تو عوام تو کم از کم سمجھے کہ کس طرح مسلمانوں کے جذبات بھڑکا کر دنیا کو جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اور اگر یہ آہستہ آہستہ یہ گستاخیاں بڑھتی رہی اور جذبات اتنے قابو سے باہر ہو گئے کہ کہیں تیسری عالمی جنگ نہ ہو جائے، اور اب کے عالمی جنگ اگر ہوئی تو پھر وہی ہوگی جو ٹوئن ٹاورز گرنے پر نیو یارک کے 9/11 کو جو ہوا تھا سانحہ، اس کے بعد بش کے منہ سے نکلا تھا کروسیڈ ہیز بین اسٹارٹڈ، یعنی کروسیڈ جنگیں شروع ہو چکی ہیں ایسا لگتا ہے. یہ کب کہا تھا؟ آپ دیکھیے آج 2015 ہے، 2001 میں کہا تھا یہ. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت چارلی ہیبڈو میں شائع شدہ گستاخانہ خاکے جو شائع ہوئے ہیں، اس کی آڑ میں ہمارے نام نہاد مذہبی جماعتیں، علماء کرام یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، جلسے جلوس نکال کر پاکستان میں یہ کیا ویسٹ پر، یونائٹڈ نیشنز پر، دنیا پر یہ کیا اثر ڈال رہی ہے؟ ذرا مجھے بتائیے، اس سے ان کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا ساری جماعتیں مل کے بیٹھتی، ساری جماعتیں مل کے بیٹھ کر وہ لاہ عمل بناتی کہ یہ ہو رہا ہے، حالات ایسے ایسے ہیں، بھارت جارحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، امریکہ کھل کر بھارت کا ساتھ دے رہا ہے، پوری دنیا بھارت کا کھل کے ساتھ دے رہی ہے، ہم آئسولیشن کی پوزیشن میں ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح احتجاج کرنا چاہیے؟ مسلمانوں
کی 1.5 ارب کی آبادی، مسلمانوں کی 1.5 ارب کی آبادی کہاں خاموش، کس جگہ گھس کر بیٹھی ہوئی ہے، کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ سعودی عرب نے اس پہ کیا رد عمل کا اظہار کیا؟ عرب ورلڈ نے اس پر کیا رد عمل کا اظہار کیا؟ مڈل ایسٹ نے اس پر کیا رد عمل کا اظہار کیا؟ او آئی سی کنٹریز نے اس پر کیا اظہار کیا؟ آپ ذرا غور فرمائیے، ہمارے ہاں پاکستان میں بدقسمتی سے علماء کے اکثریت نے، بعض نہیں، میں کہتا ہوں مسلمان علماء کی اکثریت نے قرآن مجید، احادیث رسول طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کی آیات، رسول اللہ کی احادیث کو بیچنے کی پرچون کی طرح دکانیں لگا رکھی ہیں۔ وہ آیتوں کو بیچ رہے ہیں، وہ حدیثوں کو بیچ رہے ہیں، لیکن عملی کام کوئی بھی نہیں کر رہے۔ آپ مجھے بتائیے، سما ٹیلی ویژن کے ذریعے ناظرین سما سے، جو سما کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے برطانیہ میں جو مسلمان رہتے ہیں انہیں یہاں کا پاسپورٹ ملا ہوا ہے، سٹیزن شپ ملی ہوئی ہے، ایکول رائٹس ملے ہوئے ہیں، ہر طرح کی وہ سہولت جو انگریزوں کو حاصل ہے وہ انہیں بھی حاصل ہے برابر کی۔ تو یہاں پر برطانیہ میں مسلم پارلیمنٹ بنانے کی تنظیم بنا کر آپ بتائیے کہ چارلی ہیبڈو پہل کر رہا ہے یا مسلمان پہل کر رہے ہیں؟ پہلے مسلم پارلیمنٹ کا خلافت راشدہ قائم کریں گے، یہ مسلمانوں نے ویسٹ کے ممالک میں نعرے لگائے اور تنظیمیں بنائیں، اور آج بھی برطانیہ میں مسلم پارلیمنٹ کا وجود ہے۔ ذرا سعودی عرب میں جا کے تو اپنا اسلامی جوش اور جذبہ اور حضور سے محبت ہے تو ذرا جا کے سعودی عرب میں تو مسلم پارلیمنٹ اپنی بنا کے دکھائیں۔ ارے مسلم پارلیمنٹ بنانا تو کجا، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، ذرا جا کے حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کے درود و ذرا سلام پڑھ کے تو دکھائیے۔ اتنے لمبے لمبے ڈنڈے لے کے وہی آپ کے مسلمان سعودی ماریں گے کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ اب آپ آ جائیے کہ کون سا مسلمان ملک ایسا ہے جہاں یہ آزادی ہے کہ تم کلمہ گو ہو، اللہ کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، حضور کو مانتے ہو، بس اتنا کافی ہے۔ ایئرپورٹ پہ آؤ
کافی ہے کہ تم مسلمان ہو. کیا کسی اسلامی ملک میں ایسا ہے؟ کیا کسی اسلامی ملک میں ایسا ہے ناظرین؟ ناظرین، کیا کسی اسلامی ملک میں ایسا ہے کہ بحیثیت مسلمان کے ہم سعودی عرب میں داخل ہوں، ہم نعتیں پڑھتے ہیں کہ میرے مولا بلا لے مدینے مجھے اور وہیں پہ مجھ کو موت آ جائے؟ یہ ہم دعا تو کرتے ہیں، کیا اگر ہم یہ حسرت لے کے وہاں رہنا چاہیں تو کیا وہ ہمیں رہنے دیں گے؟ ہم کو یہ سوچنا چاہیے اے مسلمانوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ یہ بتائیے کہ پاکستان جو ہے وہ کس نے بنایا تھا؟ معلوم ہوتا ہے تاریخ سے کہ وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے بنایا ہے. اب جب ہم ان کا بایو ڈیٹا اور ان کی خاندان کی جو فیملی ٹری ہوتی ہے، یعنی شجرہ نسب ان کا جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ خوجہ اسنا عشری شیعہ تھے. پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ یہ شیعوں کا ملک ہے یا پاکستان یا سنیوں کا ملک ہے. پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ یہ قائد اعظم کیونکہ آدھے شیعہ تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بعد میں سنی ہو گئے تھے، چلو مان لیتے ہیں، تو آدھے سنی تو سنی اور شیعہ دونوں کا ہونا چاہیے، آدھا آدھا کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہاں کی شرافت ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود و سلام بھیجنے والے شیعوں کو بسوں سے اتار کے چن چن کے آپ قتل کرنے لگے ہیں. لشکر جنگی، سپاہ صحابہ، کیسی کیسی تنظیمیں ہیں جو شیعوں کو قتل کرنے کا درس دیتی ہیں. اور ہم چارلی ہیبڈو میں خاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ شائع ہوا، اس پہ تو احتجاج کر رہے ہیں. اس پہ احتجاج ہم نے ایک احتجاج نہیں کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام، امام الانبیاء، محبوب الہی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا صحابہ سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے، آج ہم فلا جگہ جنگ پہ جا رہے ہیں. فتح کی صورت میں عورتوں کو قتل نہیں کرنا،
40واں نہیں ہوا ہے آرمی پبلک اسکول پشاور میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بچیوں کو یہ شکلیں ان کی دیکھی نہیں جاتی، ایسی پیاری پیاری معصوم، لگتا ہے اللہ کا نور، ان پہ گولیاں چلائیں، ان کی گردنیں کاٹی اور ان کے اساتذہ کو زندہ جلا دیا جن درندوں نے چلایا، جنہوں نے قتل کیا، اس جماعت نے اعلانیہ ذمہ داری لے لی کہ آرمی پبلک اسکول میں طالبان نے حملہ کیا، ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سراسر گستاخی توہین کے مترادف نہیں ہے؟ توہین کے مترادف نہیں ہے جو عمل طالبان دہشت گردوں نے کیا۔ میں پوچھتا ہوں آج پاکستان کے ناظرین سے، آپ الطاف حسین کو جتنا برا بھلا کہنا چاہیں کریں، میں آپ سے پوچھتا ہوں پورے پاکستان میں مسلمانوں نے اس سفاکانہ قتل پر سارے نظریات، اختلافات، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل سنت، شیعہ، سنی، ان تمام کو بالائے طاق رکھ کر ایک بھی احتجاجی جلوس نکالا پورے ملک میں؟ پورے ملک میں ایک بھی احتجاجی جلوس نکالا؟ کیا ہمارے علماء کرام نے یا ہمارے حکمرانوں نے کہا کہ یہ سفاکیت، درندگی طالبان نے کی ہے، داعش نے کی ہے، القاعدہ کے لوگوں نے کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ پھنس گئے ہیں، اتنے بڑے قتل عام کے بعد ہم خاموش رہے، بولے نہیں۔ ان کو مسالہ دے دیا ویسٹ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے چھاپ کر اب جلوس نکال کے توجہ ہٹا رہے ہیں، توجہ ہٹا رہے ہیں۔ یہ کردار ہے ہمارے علماء کرام اور مذہبی جماعتوں کا، جو فوجیوں کو ہلاک کہیں اور جو طالبان کو شہید کہیں، جو بچوں کو ہلاک کہیں اور وہاں بچوں کو ذبح کرنے والوں کو شہید۔ میرا تو خون کھولتا ہے، اللہ کی قسم میرے پاس طاقت نہیں، اگر میرے پاس طاقت ہو تو میں ان کمینوں کو، ذلیلوں کو، جو قاتلوں کو قاتل نہیں کہتے، میں ان سے جنگ کروں۔ لیکن میں کیا کروں؟ جلا وطن ہوں، کمزور ہوں، ہاں حق بات
کہتا تھا حق بات کہتا ہوں، اور اللہ سے یہ دعا ہے، اے اللہ جب میرا رختے سفر آخری ہو تو منہ پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور عزت کے ساتھ میں مروں۔ میری تو یہ دعا ہے۔ OIC کہاں غائب ہے؟ مسلمان ممالک کہاں غائب ہیں؟ یہ کروسیڈ ہے، یہ کروسیڈ وار شروع ہو چکی ہے۔ ہم آپس میں متحد نہیں ہیں، ہم چیف آف آرمی اسٹاف اور فوجیوں کے سامنے بیٹھ کے یس 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 ہاں ہاں کرتے ہیں، جیسے ہی کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں نہ نہ نہ۔ اتنے منافق تو ہم ہیں، اتنے بے ایمان دھوکے باز ہم ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچوں کو صحیح تعلیم دیں۔ 1 ملین سے زیادہ لوگ، 2 ملین سے زیادہ لوگ ویسٹ میں رہ رہے ہیں، کئی ملین رہ رہے ہیں، ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ آج تانے پڑ رہے ہیں اسکولوں میں، آج شکی نگاہ سے ہم لوگ دیکھے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کنکریٹ بات کریں، یہاں سے وفود بنانے چاہیے ہمیں، اور وہ وفود لے کے جائیں سعودی عرب، وہ جائیں مسلمان ممالک، وہاں سے پھر سب کو شامل کریں اور ویسٹ لے کر جائیں۔ مظاہرہ کرنا ہے تو یونائٹڈ نیشنز کے سامنے کرو، مظاہرہ کرنا ہے تو سوئٹزرلینڈ میں یونائٹڈ نیشنز اور امریکہ میں یونائٹڈ نیشنز کے سامنے کرو، مظاہرہ کرنا ہے تو یورپین یونین کے سامنے کرو۔ میرے بھائیوں، میری باتیں سخت لگ رہی ہوں گی، لیکن مذمت تو میں نے پہلے ہی دن کر دی تھی جب پاکستان میں کسی کو معلوم بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلی مذمت چارلی ہیبڈو پہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف واقع شائع ہوئے تو سب سے پہلے میری مذمت آئی ہے، لوگوں کو تو آج معلوم ہوا ہے۔ لیکن میرے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ویسے ہی واصل جہنم ہوگا۔ یہ میرا ایمان۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق متحد کر دے۔ میں نے کوشش کی، خدا کی قسم، شیعہ اور سنی، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ قسمیہ کراچی میں رہنے والے علماء سے پوچھ لیں، مفتیان سے پوچھ لیں، میں نے کوشش کی اتحاد بین المسلمین کی، اور آج تک کر رہا ہوں، لیکن مسلمان ایک ہو کے نہیں دے رہے۔
آج بھی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اور ہم حالی جلسے جلوس نکال کر لوگوں کے جذبات بھڑکا رہے ہیں۔ لوگوں کو کے جذبات بھڑکانے کی نہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، انہیں ہوش میں لانے کی ضرورت ہے، انہیں خواب غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے علماء اکرام حق پرست جن سے میں کہہ رہا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین کی کوششیں کرو، میں آج سما کے توسط سے پھر آپ تمام علماء اکرام سے کہتا ہوں، اللہ رسول کے واسطے، اپنے پیارے نبی جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہم سب کے نبیوں کے نبی ہیں، پیارے نبی سرکار صحابہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے برائے کرم اتحاد بین المسلمین کا مظاہرہ کیجیے۔ مسلمان بہت نازک دور سے گزر رہا ہے، ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ پاکستان آرمی اس وقت انتہائی مشکل جنگ سے دوچار ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے کھل کے۔ لیکن آج بھی ہمارے منہ سے طالبان کہہ رہے ہیں میں نے، طالبان نے مارا، لیکن یہ لوگ اپنے منہ سے طالبان کا نام لیتے ہوئے معذرت کے ساتھ ان کے دل دھڑ دھڑ کرنے لگتے ہیں، ان کے سر چکرانے لگتے ہیں، خوف کے عالم میں یہ بے ہوش ہونے لگتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، اور جھوٹے جلسے جلوس کر کے لوگوں کے جذبات بھڑکانے کے بجائے ہم ان کو ہوش میں لائیں، خود بھی ہوش میں آئیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بڑی عنایت سما والوں، آپ نے مجھے اتنا وقت دیا، میں آپ کا اتنا وقت دینے پر ایک ایک کارکن کا اور آپ سب کا، خصوصاً بابا زیدی صاحب، آپ کا، ارم خان صاحبہ، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ اللہ آپ پر کرم فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین سما سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ گستاخانہ خاکوں پر احتجاج ریسٹارٹ کرانا چاہیے، اس معاملے پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، اور احتجاج اس